بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاز و یمن میں بد امنی۔ جیسا کہ اوپر مذکور ہو چکا ہے کہ ابو سرایہ نے آل ابی طالب ہی کو صوبوں اور ولایتوں کی حکومت پر مقرر کیا تھا۔ ہر جگہ حکومت عباسیہ کے خلاف علوی ہی مصروف عمل تھے۔ یہ ابو سرایہ کی دانائی ہی تھی کہ اس نے علویوں کو صوبوں اور ولایتوں کی حکومتیں دے کر بظاہر اپنی حکومت کو علوی حکومت بنا دیا تھا۔ ابو سرایہ کا خاتمہ ہو گیا، لیکن اکثر علوی جو صوبوں پر قابض و متصرف ہو چکے تھے انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی خلافت قائم کرنے کی جدوجہد میں برابر مصروف رہے۔ قتل امین کے بعد علویوں کو نہایت ہی زرعی موقع ہاتھ آ گیا تھا، کیونکہ خود مامون پر جن لوگوں نے قبضہ حاصل کر لیا تھا، یعنی فضل و حسن ابنان سہل بھی حسن فضل و حسن سوری حسن فضل و حسن ابنان سہل بھی ایرانی نسل ہونے کے سبب آل ابی طالب کو آل عباس سے بہتر سمجھتے تھے اور ان کا میلان نے خاطر علویوں کی طرف زیادہ تھا۔ مامون نے خود جعفر برمکی سے تربیت پائی تھی، اس لیے اس کے دل میں بھی سادات کی عزت و توقیر بہت زیادہ تھی۔ اس کے وزیر اعظم کو بہترین موقع حاصل تھا کہ وہ امین کے قتل سے فارغ ہونے کے بعد سلطنت کا رخ علویوں کی جانب پھیر دے، مگر ہرثمہ بن آیون کی فوجی قابلیت نے ابو سرایہ کا خاتمہ کر کے عراق کو صاف کر دیا اور علویوں کی طرز حکومت نے ان کو حجاز و یمن میں ناکام رکھا، جس کی تفصیل اس طرح ہے کہ جب ابو سرایہ نے حسن افطس یعنی حسن بن علی بن حسین کو مکہ کا حاکم بنا کر روانہ کیا تو اتفاقاً مکہ میں ہارون رشید کا مشہور خادم مسرور ہمراہیوں کے گیا ہوا تھا۔ اس زمانے میں مامون کی طرف سے مکہ کا عامل داؤد بن عیسیٰ بن موسیٰ عباسی تھا۔ مسرور اور داؤد نے مکہ میں حسین افطس کے آنے کی خبر سن کر آل عباس اور ہمدردان آل عباس کا ایک جلسہ منعقد کر کے مشورہ کیا کہ اب ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ مسرور اور دوسرے لوگوں نے مقابلہ اور جنگ کرنے کی رائے دی، مگر داؤد نے کہا کہ میں حرم شریف میں قتل اور خون ریزی کو پسند نہیں کرتا۔ اگر حسین افطس مکہ میں ایک طرف سے داخل ہوا تو میں دوسری طرف سے نکل جاؤں گا۔ مسرور یہ سن کر بہت خوش ہو گیا اور داؤد نے حسن افطس کے قریب پہنچنے کی خبر سن کر عراق کی طرف کوچ کر دیا۔ یہ دیکھ کر مسرور بھی مکہ سے چل دیا۔ حسین افطس مکہ سے باہر مقیم اور داخل ہونے میں متعمل تھا۔ اس نے جب یہ سنا کہ مکہ آل عباس سے خالی ہو گیا ہے تو وہ صرف 10 آدمیوں کے ساتھ مکہ میں داخل ہوا، طواف کیا اور ایک شب مکہ میں مقیم رہ کر اپنے ہمراہیوں کو بلا کر مکہ پر قبضہ کر لیا اور حکومت کرنے لگا۔ ابراہیم بن موسیٰ بن جعفر صادق نے یمن میں پہنچ کر مامون کے عامل اسحاق بن موسیٰ بن عیسیٰ کو یمن سے بھگا دیا اور یمن پر قابض و متصرف ہو کر حکومت شروع کی۔ حسین افطس نے خانہ کعبہ کا غلاف اتار کر دوسرا غلاف جو ابو سرایہ نے کوفہ سے بھیجا تھا چڑھایا۔ بنو عباس کے مال و اسباب اور گھروں کو لوٹ لیا، ان کی امانتوں کو بجبر لوگوں سے چھین لیا، پھر عام مکہ والوں کے مال و اسباب پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ کعبہ شریف کے ستونوں پر جس قدر سونا چڑھا ہوا تھا اس کو اتار لیا۔ خانہ کعبہ کے خزانے میں جس قدر نقد و جنس تھا سب کو نکال کر اپنے ہمراہیوں میں تقسیم کر دیا۔ حسین افطس کے ہمراہیوں نے حرم شریف کی جالیوں کو توڑ ڈالا اور ادھر ابراہیم نے یمن میں پہنچ کر قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا اور بے گناہوں کو بکثرت قتل کرنے کی وجہ سے قصاب کا خطاب پایا۔ اللہ اکبر! یہ کون ہے؟ حسین افطس، انہوں نے قتل کیا تھا نا؟ اچھا، قصاب کا خطاب پایا۔ چنانچہ ابراہیم قصاب کے نام سے اب تک تعبیر کیا جاتا ہے۔ علویوں کے دوسرے سرداروں نے بھی جو ابراہیم بن موسیٰ اور حسین افطس کی طرف سے فوجوں اور علاقوں کی طرف سے سرداریاں رکھتے تھے، لوٹ مار اور قتل و غارت میں کمی نہیں کی۔ زید بن موسیٰ کا حال اوپر بیان ہو چکا ہے کہ بصرہ میں ظلم و ستم کا بازار گرم کر کے زید النار کا خطاب پایا تھا۔ غرض علویوں نے ابو سرایہ کی طرف سے حکومتیں پا کر اپنی چند روزہ حکمرانی میں ایک اور ادھم مچا دیا اور غالباً ان کا یہ ظالمانہ اور سفاکانہ طرز عمل ہی ان کی ناکامی اور نامرادی کا باعث ہوا۔ جب مکہ میں ابو سرایہ کے قتل کی خبر پہنچی تو اہل مکہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ حسین افطس نے محمد بن جعفر صادق بن محمد باقر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کے پاس جا کر کہا کہ یہ واقعہ بہت مناسب ہے،
لوگوں کے قلوب آپ کی طرف مائل ہیں، ابو سرایہ مارا جا چکا ہے، آپ اپنی خلافت کی لوگوں سے بیعت لے لیں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کیے لیتا ہوں، پھر کوئی شخص آپ کی مخالفت نہ کرے گا۔ محمد بن جعفر ملقب، یہ کیا ہے سر؟ ملقب، ملقب، ملقب ملقب، ہاں ملقب، کی میننگ کیا ہے؟ ملقب ہاں بعد ملقب، بادشاہ عالم سے انکار۔ دیباچہ عالم۔ اچھا سر، اس کی میننگ کیا ہوگی؟ جی جی، دیباچہ جو فارسی کا لفظ ہے، اکثر کتابوں کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے دیباچہ۔ ذرا مشکل سے آواز جی۔ عالم تو عالم کو کہتے ہیں۔ محمد بن جعفر کا یہ لقب تھا اس کا دیباچہ انٹروڈکشن جو عالم۔ ہوتا ہے جی انٹروڈکشن والا ہوتا ہے نا دباچا، جی میں نے کہا دباچا تو انٹروڈکشن ٹائپ کا ہوتا ہے نا جی شروع میں، جی، جی وہی وہی۔ صحیح۔ محمد بن جعفر ملقب با دباچہ عالم نے انکار کیا، لیکن سر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ، یہ کیا ہے؟ محمد بن جعفر ملقب با دباچہ عالم نے انکار کیا۔ چلیں آگے پڑھتے ہیں۔ مگر حسین افطس اور محمد بن جعفر کا لڑکا علی دونوں برابر اصرار کرتے رہے، آخر محمد بن جعفر بیعت لینے پر آمادہ ہو گئے، لوگوں نے ان کی بیعت کر لی اور وہ امیر المومنین کے لقب سے پکارے جانے لگے۔ مگر اس کے بعد حسین افطس اور محمد بن جعفر کے بیٹے علی نے بدعمالیوں پر کمر باندھی، دونوں نے یہاں تک زناکاری میں ترقی کی کہ مکہ کی عورتوں کو اپنی عصمت کا بچانا دشوار ہو گیا، سرے بازار عام عورتوں اور مردوں کو بے عزت کرنے لگے اور باش لوگوں کی ایک جماعت ان کے ساتھ ہو گئی اور یہ رات دن ان افعال شنیعہ میں مصروف رہنے لگی۔ مکہ کے قاضی محمد نامی کا لڑکا اسحاق بن محمد ایک روز بازار میں جا رہا تھا، علی بن محمد بن جعفر بنی امیر المومنین کے صاحبزادے نے اس کو پکڑوا کر بلوا لیا اور اپنے گھر میں بند کر لیا۔ لوگوں نے یہ حالت دیکھ کر ایسا جلسہ کیا کہ سب اس بات پر متفق و آمادہ ہو گئے کہ محمد بن جعفر صادق کو معزول کیا جائے اور قاضی مکہ کے لڑکے کو علی بن محمد کے پاس سے چھڑوایا جائے۔ لوگوں نے شور و غل مچاتے ہوئے محمد بن جعفر امیر المومنین کا گھر جا گھیرا، تو انہوں نے لوگوں سے امان طلب کی اور خود اپنے بیٹے علی کے گھر پر گئے، تو وہاں اس لڑکے کو موجود پایا اور علی سے لے کر لوگوں کے حوالے کیا۔ اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ ابراہیم بن موسیٰ کاظم المعروف با ابراہیم قصاب نے سے اس کی میننگ کیا ہے؟ با ابراہیم کی میننگ کیا ہوگی؟ یہ جو با لگائی ہوئی ہے، کون سا؟ یہ لکھا ہے نا اسے با جو ابراہیم ہے بن یہ موسیٰ حرف جر کاظم۔ ہے، حرف جر ہے، ہاں حرف جر ہے۔ المعروف بھی ابراہیم، اچھا جو کہ معروف تھے ابراہیم قصاب کے نام کے ساتھ۔ اچھا، معروف تھے، صحیح، ٹھیک ہے۔ ابراہیم بن موسیٰ کاظم المعروف با ابراہیم قصاب نے یمن کے عامل اسحاق بن موسیٰ بن عیسیٰ کو بھگا دیا تھا۔ اسحاق بن موسیٰ یمن ہی میں موقع کا منتظر روپوش رہا۔ اب الویوں کو اس ظالمانہ حکومت اور لوگوں کی نفرت کو دیکھ کر اس نے ایک لشکر بآسانی فراہم کر لیا۔ ابراہیم بھی یمن سے مکہ آیا ہوا تھا، اسحاق نے یمن سے روانہ ہو کر مکہ پر حملہ کیا۔ الویوں نے ارد گرد کے بدوؤں کو جمع کیا اور خندقیں کھود کر اسحاق کے مقابلے پر مستعد ہو گئے۔ اسحاق نے اول تو صف آرائی کی، مگر پھر کچھ سوچ کر وہاں سے سیدھا عراق کی جانب چل دیا۔ ادھر حسن بن سہل نے عراق سے فارغ ہو کر ہرثمہ بن اعین کو حجاز و یمن کے فسادات مٹانے کی طرف توجہ دلائی۔ ہرثمہ نے رجاء بن جمیل اور جلوی کو ایک فوج دے کر مکہ کی جانب روانہ کیا۔ ہرثمہ کا فرستادہ یہ لشکر ادھر سے جا رہا تھا، ادھر سے اسحاق آ رہا تھا۔ راستے میں دونوں سے ملاقات ہوئی، اسحاق بھی ان لوگوں کے ساتھ مکہ کی جانب لوٹ پڑا۔ وہاں پہنچ کر الویوں کو مقابلے پر مستعد پایا۔ سخت مارکہ آرائی کے بعد الویوں کو شکست ہوئی اور عباسی لشکر فتح مند ہو کر مکہ میں داخل ہوا۔ محمد بن جعفر نے امان طلب کی، ان کو امان دی گئی۔ محمد بن جعفر مکہ سے جحفہ، صحیح جعفہ ہے یا حجفہ ہے؟ جی جی، جحفہ۔ جعفہ، جعفہ اور جعفہ سے بلاد بہینیہ، بلاد جہینیہ۔ جہینیہ یا جہینیہ، ٹھیک ہے، بلاد جہینیہ کی طرف چلے گئے۔ وہاں انہوں نے لشکر جمع کرنا شروع کیا۔ جب ایک بڑا لشکر جمع ہو گیا تو مدینہ منورہ پر حملہ کیا۔ مدینے کے عامل ہارون بن مصیب نے مقابلہ کیا، متعدد لڑائیاں ہوئیں، آخر دیباچہ عالم بن محمد جعفر صادق نے شکست فاش کھائی اور بلاد جہنیہ کی طرف سے واپس آئے۔
اسی لڑائی میں ایک آنکھ بھی جاتی رہی اور ہمراہی ان کے بہت زیادہ مارے گئے۔ اگلے سال موسم حج میں رجا بن جمیل اور جلویز سے، جو ابھی تک مکہ کی حکومت پر مامور تھے، امان حاصل کر کے مکہ میں آئے اور لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا کہ میں جانتا تھا کہ مامون الرشید فوت ہو چکا ہے، اسی لیے میں نے لوگوں سے بیعت لی تھی۔ اب صحیح خبر پہنچی ہے کہ مامون زندہ ہے، لہٰذا میں تم لوگوں سے اپنی بیعت سے سبکدوش کرتا ہوں۔ حج ادا کرنے کے بعد سن 201 ہجری میں حسن بن سہل کے پاس بغداد چلے گئے۔ اس نے مامون کے پاس بھیج دیا، مامون نے ان کو عزت سے رکھا۔ جب مامون مرو سے عراق کی جانب روانہ ہوا تو راستے میں بمقام جرجان فوت ہوئے۔ اتنا حج، کافی ہے۔ جی جی تو جیسے کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ علوی خاندان جو ہے، تین خاندان بڑے خاندان تھے جو کہ حکومت کرنا چاہتے تھے۔ ایک بنو امیہ کا خاندان ہے، اور ایک عباسیوں کا خاندان ہے، اور ایک علویوں کا خاندان ہے۔ جو بنو امیہ ہے وہ حضرت معاویہ کا خاندان تھا، اور عباسی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان، اور علوی جو ہے وہ حضرت علی کے خاندان سے۔ یہ آپس میں تینوں آپس میں لڑتے رہے، لیکن علویوں کو بہت ہی کم چانس ملا حکومت کرنے کا۔ یہ تھوڑا سا موقع ملا تھا مکہ میں اور یمن میں، لیکن انہوں نے اپنی ہی بد فعلیوں سے وہ موقع بھی گوا دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے حکومت آئی، لیکن پھر دوبارہ سے مامون کا جو لشکر ہے وہ پھر انہوں نے علویوں کو نکال دیا وہاں سے۔ تو اس خاندان میں حکومت کم ہی آئی ہے، زیادہ تر بنو امیہ میں، بنو عباس میں آئی۔ چلیں، یہ تو آ ہی نہیں پائی نا حکومت، یہ تو حکومت بس آ ہی نہیں تھوڑی پائی سا نا۔ کچھ مہینوں کے لیے، کچھ ہفتوں کے لیے اس طرح کچھ، لیکن وہ بھی بہت تھوڑے سے کسی شہر میں، پورے مکمل طور اور پر نہیں۔ آگے اس طرح کی حکومت آگے بھی کہیں نہیں آئے گی یا ہے آگے کہیں علیوں کی؟ علویوں کی بنے گی ایک جگہ پر حکومت میرے خیال میں، اب مجھے صحیح ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے وہ کب بنے گی۔ صحیح صحیح چلیں جی، صحیح۔ السلام علیکم۔